صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سارت عطر كل نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو قلولے کا بارے بتاؤں گا۔ جب قلولہ جو ہوتا ہے نا، قلولہ، یہ قلولہ ہوتا ہے دوپہر کو سستانہ، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا، اس کو قلولہ کہتے ہیں۔ اور یہ سنت ہے۔ سب سے بڑی جو اس کا فائدہ ہے، سب سے بڑا اس کا جو ثواب ہے، سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں، اور میں آپ کو موٹے موٹے اس کے فائدے بتاؤں گا۔ تو جو اللہ رسول نے 1400 سال، 1500 سال، 1450 سال پہلے ہمیں بتایا، اور آج ہم تحقیق کر کے، میں سائنسی تحقیق کو بھی پڑھتا ہوں، انگلش تحقیق کو بھی پڑھتا ہوں، جو نئی تحقیقیں آتی ہیں، الحمدللہ میرا ذوق ہے پڑھنا، میں شوق سے اس کو پڑھتا ہوں۔ اور جو حکمت کی ہے، جو میرا شعبہ ہے جو حکمت کا، تو اس پہ بھی میں غور کرتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے قوم پیش فرما گئے، وہ بات من و ان سچ نکلتی، اور اس کا فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اور انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کے وجود کے لیے، انسان کے دل کے لیے، گردوں کے لیے، جگر کے لیے، دماغ کے لیے، انسان کے ہر انگ کے لیے اس کا فائدہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1450 سال قوم پیش فرما کے چلے گئے۔ تو یہ ایک عمل ہے قلولہ، جو سنت طریقہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا، تھوڑا سا سونا، اس کو قلولہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ دوپہر کا جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ دایاں ہاتھ اس کان کے نیچے، اور کروٹ لے کے ایسے کروٹ لے کے کعبے کی طرح منہ کر کے بندہ سوئے، اس کو قلولہ کہتے ہیں۔ قلولہ 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، گھنٹے تک بھی آپ سو سکتے ہیں، 2 گھنٹے، اس سارے قلولہ میں آتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، سائنسی طور پر جو فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سنت تو سب سے بڑا فائدہ نا، کہ یہ سنت ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ تو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، سنت بھی ہے، ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ اور جو سائنسی تحقیق نے آج کیا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ دوپہر کو سوتا ہے تھوڑی دیر دائیں طرف کروٹ لے کے، تو یہ دل بندے کا اس طرف ہوتا ہے، دل بندے کا اس طرف ہوتا ہے، یعنی کہ بائیں طرف، یہ ادھر بائیں طرف بندے کا دل ہوتا ہے، اور بندے کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو بندے کا جب دائیں طرف بندہ لیٹتا ہے تو بندے کا کھانا ایک طرف تھوڑا سا نیچے کو آ جاتا ہے، اور دل سے بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ سارا دن چلنے پھرنے سے، بیٹھنے سے دل پر ایک بوجھ آتا ہے، شریانوں پر سوزش ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم ایک سائیڈ پہ تھوڑی دیر لیٹتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، تو دل پمپ پورا کرتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ دل کی پمپنگ پوری ہوتی ہے، اور وہ پمپنگ جب پوری کرتا ہے، پمپنگ، اور شریانوں میں کوئی کچرا آ گیا ہے، شریانوں میں کوئی چکنائی جم گئی ہے، شریانیں بند ہو رہی ہیں، تو جب وہ دل پمپنگ پوری کرتا ہے، اس کا پریشر پورا چلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ شریانیں کھل جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، دل کا ہارٹ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں، دل کا دورہ پڑنے کے امکانات 100% کم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں لیٹ کے، جب آپ لیٹیں گے تو آپ کے دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی ہے نا، ہیوی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ دل اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ وہ دھڑکے گا، تو ان کی رگیں جو ہیں بند ہیں، اور جب وہ پمپنگ کرے گا، خون کا پریشر زیادہ بنے گا، اور خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے گا، خون کا بہاؤ زیادہ ہو جائے گا، تو پورے جسم میں اس کی سپلائی جائے گی، خاص طور پر دماغ میں، اور دماغ میں جب اس کی سپلائی جائے گی تو بندہ فریش ہو جائے گا، بندہ نیٹ اینڈ کلین، بندہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو کرے گا صاف ستھرا، بندے اپنے ذہن کو کرے گا، فریش فیل کرے گا، چلاک یعنی کہ چست ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا۔ تو وہ یہ قلولہ کا یہ سب سے بڑا فائدہ دل کا ہے، جو پورے جسم کو خون۔ یہ ہمارے پرائم منسٹر تھے نواز شریف، ان کا وہ ڈاکٹر بتا رہے تھے
کہ ان کا دماغ میں سرکولیشن نہیں ہو رہی. سرکولیشن کس کی نہیں ہو رہی؟ خون کی ہے نا, پوری سرکولیشن نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے وہ اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں اس کو لگائیں. تو پتہ نہیں, اب ٹھیک ہے, اللہ ان کو صحت دے, ہر مسلمان کو اللہ صحت دے جو اس بیماری میں مبتلا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا آسان بتایا کہ وہ پمپنگ دل کرتا ہے. تو دوسرا یہ اس کا فائدہ ہے, یہ روحانی فائدہ ہے. اور اس کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ کوئی کالا جادو ہے کسی نے کیا, کوئی شیطانی اعمال ہیں, وہ کیلولا کرنے سے ایٹومیٹکلی اللہ نے اس میں روحانی ایسی طاقت رکھی ہے, وہ دور ہو جاتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. بندے کا کالا جرکان یعنی کہ کالا جادو ہے کسی نے کیا ہے, یا شیطانی عمل ہے, یا شیطانی کوئی انسان پہ اثر ہے, یا جناتی کوئی اثر ہے کسی نے کیا ہے, یا ویسے ہو گیا ہے, کوئی سایہ ہے, تو یہ اس سے ہٹ جائے گا. کلولہ کی روٹین روزانہ بنائیں, اور یہ بہت مجربات ہے, کسی سے دم کروانے کی ضرورت نہیں, کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, صرف کلولہ کریں اور آپ سے یہ بوجھ سا جو بنا رہتا ہے ادھر سینے پہ, یہ بھی کلولہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. اکثر شکایت آتی ہیں, یہ مریض حضرات ہمیں شکایت دیتے ہیں کہ ادھر بوجھ رہتا ہے, ادھر تنگی سی فیل ہوتی ہے. وہ آپ کلولہ کرنا شروع کریں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کا تیسرا فائدہ معدے کے لیے بہت ہے. چوتھا فائدہ, بلکہ ایک فائدہ سنت, دوسرا فائدہ دل کے لیے, تیسرا فائدہ اپنا جادو اثرات, اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کا معدے کے لیے بڑا. معدہ بندے کا جس سائڈ پہ دل ہے بندے کا, اس سائڈ پہ معدہ ہے بندے کا. جس سائڈ پہ دل ہے اس سائڈ پہ معدہ ہے. تو جب بندہ ایک طرف وہ ایسے لیٹتا ہے اس طرف, تو معدے کا بوجھ جو ہے نا اوپر نیچے ایسے جب ہلاتے ہیں, اوپر نیچے کوئی چیز کو مکس کرنا, ہم کیا کرتے ہیں, اس بوتل کو ہلاتے ہیں. کوئی چیز کو دوائی کو مکس کرنی, اس کو ہلاتے ہیں, ایسے وہ مکس ہو جاتی ہے. تو جب آپ ایسے لیٹتے ہیں تو وہ کھانا آپس میں اوپر نیچے مکس ہو جاتا ہے, اس میں ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بندے کا. اور جن حضرات کو قبض رہتی ہے, یہ میری بات غور سے سنیں آج, جن حضرات کو قبض رہتی ہے وہ دوپہر کے کھانے کے بعد سونا شروع کر دیں, کیلولا شروع کر دیں, ان کی آہستہ قبض ختم ہو جائے گی. کسی دوائی کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں, اس کی قبض ختم ہو جائے گی. اور جس بھائیوں کو بواسیر ہے, خونی بواسیر ہے, ان کی بواسیر بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. یہ کلولے کا اتنا فائدہ. تو میرے بھائی اور دوستو, دوپہر کا کلولے کا ٹائم کیا ہے, کلولے کا وقت کیا ہے؟ کلولے کا وقت یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا جب ہم کھاتے ہیں اس سے کوئی 15-20 منٹ بعد ہم سوئیں, کیونکہ 2 بجے کا ٹائم بنتا ہے, 1:30 سے 2-2:30 بجے کا یہ کلولے کا ٹائم ہے سارا. گھنٹہ سو لیں, 20 منٹ سو لیں, آدھا گھنٹہ سو لیں, روزانہ یہ روٹین بنائیں. پھر آپ اپنے جسم میں, اور اس سے فالج کا اٹیک کم ہو جاتا ہے. فالج, لقوہ, دوپہر کا جو کلولہ ہم کرتے ہیں اس سے فالج, لقوے کا اٹیک کم ہو جاتا ہے, کیونکہ سپلائی پورے جسم میں بڑھ جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, وہ مجھے یاد آئی جا رہا ہے, اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ کلولہ کرنا شروع کر دیں, 1 مہینہ لگاتار کر کے دیکھ لیں. قبض والوں کی قبض ختم ہو جائے گی, بواسیر والوں کی بواسیر ختم ہو جائے گی, اور جن کا بلڈ پریشر اوپر ہی رہتا نیچے جاتا ہی نہیں ہے, ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. یہ آزما کے 1 مہینہ آزما کے دیکھ لیں آپ. تو کلولے کے اتنے فائدے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, سب سے بڑی بات, اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے. اور دوپہر کے کھانے کے بعد کلولے کی روٹین بنائیں آپ میرے بھائی. تو میرے بھائی اور دوست اس پر عمل کریں تو اللہ جل شانہ مجھے بھی, آپ نماز کی پابندی ہو, روزے کا اہتمام ہو, آگے روزے آ رہے ہیں, خوب عبادت کریں, اللہ کو منائیں, اپنے اخلاق اچھے رکھیں. بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اللہ جل شانہ مجھے بھی, آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.